سال 1447 ہجری کا رمضان المبارک آج یقینی اپنے آخری دن کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان اور فضل ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن اور ملا، اور وہ دن بھی عید جمعہ کا دن کہلایا۔ جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوا، ملا، جس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے، اس کے قیام، اس کی عبادات کا ہم جوڑ توڑ حساب کتاب کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ بندے کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، مسرت کی بات ہوتی ہے جب اس کو اس بات کا علم ہو کہ میری حد، میری لمیٹیشن اس مقام تک ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کو اور حد مل جائے، اور لمٹ مل جائے کہ تو تھوڑا سا اور فاصلہ طے کر لے، تھوڑی سی اور نعمتیں اللہ رب العالمین کی تو استعمال کر لے، تھوڑی سی اور عبادت کر لے جس کا بدلہ اور صلہ اللہ کے ہاں تجھے جنت میں اور مل جائے گا، تو یہ مومن کے لیے خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، اور مومن کے لیے یہ ہونی بھی چاہیے۔ اس کو اپنے اوپر مشقت والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں پر وہ مومن، وہ مسلمان جس نے رمضان المبارک میں اپنے رب کو منانے کے لیے بھرپور جستجو اور کوشش کی ہوتی ہے، اور وہ مسلمان جس نے فارمیلٹی پوری کی ہوتی ہے، اس کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ بعض محدثین کا قول ہے کہ رمضان المبارک کی 30ویں شب، 30واں روزہ، 30ویں تراویح وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہے کہ رمضانی مسلمان کون سا تھا اور غیر رمضانی کون سا ہے، حالانکہ رمضان کا روزہ ابھی ہے۔ انسان کی، بندے کی، مسلمان کی ضروریات، حاجات، اس کی پسند اور ناپسند وہ 29 روزے کے بعد ہی پتہ چل جاتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے کیسا رہا ہے۔ یہ رمضان کے دن، یہ روزے، یہ قیام، یہ صیام، یہ ساری عبادات جو اس نے کی، ان عبادات کا اثر بندے پر کیسا اور کس طرح کا ہو رہا ہے، یہ اس کو آخری دن بتلا دیتا۔ اور ہم مسلمان معاشرہ اس کا مشاہدہ رات سے کر سکتے تھے، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کہ وہ تعلق رمضان کے شروع میں جو ہمارا رہا، درمیان میں جو رہا، آخری دنوں میں جو رہا، اعتکاف میں رہا، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہا، اب وہ آخری روزے اور آخری دن کس طرح کا تھا۔ اگر بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے تو وہ بخوبی اس سے چیک کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے۔ اور میں اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنا عمل اور اپنا ایمان پرکھنے کا بھی موقع دیا، ورنہ بہت سارے اس طرح کے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہیں جو اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے، اپنی روٹین کی زندگی میں مصروف ہو کر تھوڑی بہت جو تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کے بعد پھر ویسے اپنی پہلے والی روٹین پر، روش پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ لیکن وہ صاحب ایمان، وہ مومن جس کے دل کے اندر یہ جنبش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی عبادات کے ذریعے اب اپنے رب سے اپنے تعلق کو دیکھوں کہ اللہ رب العالمین کا قرب مجھے کتنا مل رہا ہے، میں اللہ کے قریب کتنا ہو چکا ہوں، میری یہ جو عبادات تھیں، ان عبادات کا بدلہ مجھے کس طرح ملے گا، اس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں یہ اعلان بارہا کیا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب پر امید رکھ کے اس کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرماتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، برائی کا کام کیا، اس سے غلطی ہو گئی، یا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب دیکھا جائے تو گناہ اور برائی بھی انسان اپنے آپ پر ظلم ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کی اس آیت میں دونوں باتیں کی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے گناہ کیا، غلط کام کیا، اس بات کا مرتکب ہوا جو اللہ نے اس کو منع کی تھی، او یظلم نفسہ،
اور ظلم کیا ہے؟ اپنے نفس پر. یہ کبائر ہیں، اور ان کبائر میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. اگر اس نے اپنے نفس پر ان گناہوں کے ذریعے بھی ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد ثم یستغفر اللہ، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا دل اور دماغ جاگتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو نے یہاں پر غلطی کر لی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی ہے، تو نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اب تجھے پلٹنا ہے، واپس آنا ہے. پھر وہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہے. ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے رب کو غفور الرحیم پاتا ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ کی طرف جب وہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ منتظر اس بات کا پاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر رہا. اللہ رب العالمین بندے کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اس سے غلطی ہوگی، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہے. اب اس کو احساس ہوا، اس کے ایمان نے، اسلام نے، اس کے نیک عمل نے اس کو بتلایا کہ یہ تیرے سے غلط ہو گیا، اور غلط ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے. اور جب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو اللہ کو منتظر پاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین میری معافی کا انتظار کر رہا ہے، میرے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہے. یجد اللہ، اللہ کو پاتا ہے غفور الرحیم، مہربان، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اور یہ رحم کس طرح کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس معنی کا الفاظ بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، اذنب عبدی، میرا بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا رب استغفر لی، اے رب، اے اللہ، اے الہ، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں. اللہ رب العالمین اس کی معافی اس کو دے دیتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ پلٹتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ الفاظ کہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانا ہے حدیث قدسی. اللہ رب العالمین کہتا ہے، اذنب عبدی، میرا بندہ پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر وہ کہتا ہے، یا رب استغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے. وہ پھر گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس امید پر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر، معافی مانگتا ہے، گناہ سے پلٹتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پھر معاف کرتا. یہ 3 مرتبہ اسی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. 3 مرتبہ بندے کا آنا جانا، پلٹنا ہے، گناہ کرنا ہے، پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھنا ہے. اور اس سے ایک معنی یہ بھی سمجھ آتا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ یہ بات کہلوائی. معنی اللہ رب العالمین کا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہیں، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین کا معنی بھی اور لفظ بھی اللہ کے ہوں، اس کو قرآن کہتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. حدیث نبوی سے حدیث قدسی بلند ہے، قرآن سے ذرا نیچے. اور اللہ رب العالمین کے یہ 3 مرتبہ اس سائیکل کو بتانے سے مراد معنی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ 3، جب 3 کا عدد بندے کو مل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جمع ہے. 2 سے زائد ہو جائے، 3 پر آ جائے، یا 3 سے زیادہ ہو جائے تو اس کو جمع کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا اس حدیث مبارکہ سے معنی اللہ رب العالمین سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بندہ بار بار گناہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا، صرف 3 مرتبہ نہیں، بار بار گناہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. شرط پلٹنے کی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا وہ ارادہ کرے، پھر اس سے ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے. اور اگر بندہ اس آسرے پر گناہ کرے کہ اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اچھا گناہ کرتا رہتا ہوں، تو اس کو
کذاب کہا گیا ہے، جھوٹا کہا گیا ہے، اس کی توبہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اپنے آپ سے بھی دھوکہ کرتا ہے، اپنے رب سے بھی دھوکہ کرتا ہے۔ یہ نیت کا فرق ہے۔ صرف ایک بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ دوبارہ آئندہ نہیں کروں گا، میں اس پر نادم ہوں۔ اور توبہ کی شرطیں بھی علماء نے یہ 3 ہی ذکر کی ہیں۔ ان یندم علی فعلہ، اپنے فعل پر جو اس سے غلطی ہوئی ہے اس پر نادم ہو جائے، اس کا اقرار کرے کہ ہاں یہ غلطی میں کر بیٹھا ہوں، اس کو سمجھے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، اس پر معافی بنتی ہے۔ اور دوسرا، وہ اس بات کا عہد کرے کہ آئندہ دوبارہ میں اس کی طرف پلٹ کر لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور پھر اپنے رب سے معافی مانگے۔ یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں توبہ کی۔ واپس وہ نہ آئے، پھر اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے رب سے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا۔ اور پھر توبہ قبول کر کے کیا؟ توبہ قبول کر کے رکھ لی؟ نہیں، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے کے بعد اس کا بدلہ بھی اسی وقت دیکھتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور یہ جمع ہے، یعفو بھی جمع ہے، سیئات سیئہ کا جمع ہے۔ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اور کس کے؟ سب کے۔ جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، توبہ کا طلبگار ہوتا ہے، سوال کرتا ہے اغفر لی استغفر لی، اللہ رب العالمین اس کی معافی کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ رب العالمین کا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ رب العالمین تمہارے نیک اعمال پر بھی جواب دیتا۔ تم ایمان لے کر آئے ہو، عمل صالح کرتے ہو، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور توبہ کرنا نیک عمل ہے، یہ عمل صالح ہے، اور بندہ جتنی زیادہ توبہ کرتا رہتا ہے اس کا عمل بھی بڑھتا رہتا ہے، گناہوں سے دور بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا دل اس کو بتاتا ہے، احساس کرواتا ہے کہ یہ تو غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ سے معافی مانگ۔ اور پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ بندہ جب اللہ سے مانگتا رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے، نیکی بڑھاتا رہتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا رہتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنے فضل میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں، ان کو اور دیتے ہیں، اور نوازتے ہیں، اور معافی دیتے ہیں، اور رحمت دیتے ہیں۔ اور پھر وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ معافی نہ مانگنے والوں کے لیے کیا ہے؟ استغفار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، سخت پکڑ ہے، سخت ناراضگی۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات کا ہمیں پختہ ایمان ہے، اقرار ہے صدق دل سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دیتا ہے، اس کا بھی ہمیں علم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت اور عافیت اور نعمت جیسی نعمتوں سے نوازا، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، اس کا ہمیں بخوبی علم ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ رب العالمین کی طرف واپس نہ آئیں، پلٹے نہ، تو پھر کیا ہے؟ یہ پھر تکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو متکبرین میں شمار کیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل۔ یہ انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے، ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اب ان کا شمار متکبرین میں ہو گیا، تکبر کرنے والوں میں ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے بندے کی توبہ پر اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی توبہ پر، اس کی معافی مانگنے پر، اللہ سے رجوع کرنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے جیسا کہ ایک آدمی ہے، جنگل میں اس کی سواری گم ہو گئی،
وہ اپنی سواری کو تلاش کر کر کے تھک گیا، اس کی سواری بھی ہے، اس سواری پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کو مل نہیں رہی، تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، درخت کے سائے میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی مایوسی کے عالم میں نا امید ہو چکا ہے، اسی نا امیدی کے عالم میں اس کی سواری اس کے سامان سمیت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی خوشی کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ زبان سے یہ ادا ہو جاتے ہیں، ان اللہ عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کفریہ کلمات، لیکن اس کو اپنا سامان سواری جنگل بیابان میں نا امیدی مایوسی کے بعد ملنے کے بعد مایوس ہے، نا امید ہے، تمنا چھوڑ دی، تلاش کرنا چھوڑ دیا کہ اب نہیں ملتی، بس میں مایوس ہو گیا، اس کے بعد سواری بغیر محنت کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، یہ بندے کی خوشی ہے، اور اس خوشی کا ارتکاب جب اس خوشی کو ملتی ہے، اس میں وہ یہ کلمات کہہ کے اس بات کا ارتکاب کر بیٹھتا کہ اپنے آپ کو رب اور رب کو بندہ بنا بیٹھتا۔ اللہ رب العالمین اس کی اس بات پر ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے یہ کلمات، یہ اظہار خوشی کے ہیں، اس کے اختیار میں نہیں، جان بوجھ کر نہیں، اللہ رب العالمین اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی دی ہے، اللہ کی خوشی کے ساتھ خوشی کی یہ مثال نہیں، بندے کو خوشی کا آخری ٹھکانہ، آخری لمحہ، اس سے بڑھ کر خوشی بندے کو نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر کوئی خوشی نہیں اس سے بڑھ کر مل سکتی اس کو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اللہ رب العالمین سے متعلق بتلایا کہ تم اللہ سے توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، اس کی طرف جاتے ہو، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کے بعد ان کی معافی کا انتظار کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی ہم زندگی پر نظر دوڑائیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ، ان کا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے نفس پر، گناہ کر کے، غلطی کر کے، وان لم تغفر لنا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، تو رحم نہیں کرے گا، ہم خسارے میں، ہم کہاں جائیں گے؟ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، اللہ رب العالمین سے بندہ معافی مانگتا ہے، اپنا ایمان اللہ پر ظاہر کرتا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کے انکار کو بھی معاف کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن کب؟ جب بندہ مانگتا ہے، جب التجا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین معافی دینے کے بعد یہ بھی انعام کرتا ہے، وتوفنا مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ کرتا ہے، اس کی موت نیکوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی موت کے بعد کا معاملہ نیک و صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے اندر تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ہم سے ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اور کس طرح کا؟ ظلمن کثیرا، بہت زیادہ گناہ، بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کو کمزور کر کے، ندامت کے ساتھ اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر اللہ سے یہ امید باندھتے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا تیری شان ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک،
اللہ ہمیں معاف فرما اپنے رحمت کے خزانوں سے، مغفرت دے اپنے خزانوں سے، ورحمنی ہم پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، بے شک کہ اللہ رب العالمین تو ہی غفور ہے، تو ہی رحیم ہے، تیرے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ہر تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے ربنا آتنا اور ربی جعلنی پر رکے ہوئے، ہاں یہ دعا ہے یہ بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم کلمات، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کیا ترغیب دلا رہے ہیں، اپنی امت کو اپنے عمل سے کیا بتا رہے ہیں؟ فإنی استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، صحیح مسلم کے الفاظ، میں اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں ہر روز 70 مرتبہ، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فی الیوم 100 مرہ، کہ 100 مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ یہ محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے امت کو بتانے کے لیے، ورنہ آپ معصوم عن الخطا۔ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، آسمانی دنیا پر آ کر اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، من یستغفرنی فاستغفر، مجھ سے کون معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کروں، کون التجا کرتا ہے، کون اپنی ضروریات رب کے سامنے رکھتا ہے میں اس کی پوری کروں، اس کو دوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم کہتے ہیں وہ انبیاء تھے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، اللہ نے تو دعا بھی قبول کی، اور انبیاء ہیں ان کا ایمان اور ہے، اللہ رب العالمین کی نگہداشت ان پر زیادہ ہے، تعلیم اور تربیت اللہ سے ہے، جبرائیل امین اترتا ہے، ٹھیک ہے ہم ویسے نہیں، لیکن صحابہ پر تو جبرائیل نہیں آتے تھے، وہ تو انسان تھے، انسان انبیاء بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول طاہرنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگنور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، تیسری مرتبہ کہتے ہیں طاہرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے، کس چیز سے؟ کہا میں زنا کر بیٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک، چلا جا استغفر ربہ، اپنے رب سے معافی مانگ، ہمیں نہیں بتلا۔ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کا حکم دیتے ہیں۔ ماعز پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ ظاہر، گناہ جو سرزد ہو گیا اس کی تڑپ اب ایسی ہے کہ وہ آرام نہیں، چین نہیں لینے دے رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پوچھو یہ ماعز مجنون تو نہیں ہو گیا، یہ بہک تو نہیں گیا، اس کی عقل تو کام کرنا نہیں چھوڑ گئی؟ اللہ کے رسول نہیں۔ کہا دیکھو نشے میں تو نہیں، اس نے شراب تو نہیں پی، منہ سونگا بدبو نہیں آ رہی، اللہ کے رسول صحیح سالم ہے، سلامت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں بتا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول گناہ سرزد ہو گیا، کبیرہ گناہ، طاہر، گناہ کے بعد اب سکون نہیں مل رہا، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے لے جاؤ اس کو، جا کے رجم کر دو، سنسار کر دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک کہتا ہے ماعز تباہ و برباد ہو گیا، ماعز سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے ماعز کی اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان، کم و بیش اس واقعے کے 3 دن کا فرق ہے، ساتھیوں کے درمیان آ کر بیٹھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، ماعز کے لیے استغفار طلب کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ قبول کی ہے۔
اور یہ توبہ اللہ کی ایسی ہے کہ اگر امت کے ایک گروہ میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا. یہ ماعز کی توبہ ہے. اس جرم کی سزا دنیا میں لی ہے. جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی. ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ نے حکم دیا تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہیں. ماعز کو گناہ کی تڑپ سونے نہیں دیتی. اور جس خاتون سے زنا ہوا تھا قبیلہ غامدیہ کی خاتون تھی، اللہ کے رسول کے پاس وہ بھی آئی تھی. اللہ کے رسول طاہر نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگنور کر دیا. اور کیا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ماعز کے ساتھ کیا تھا. آپ ماعز کو واپس بھیج رہے تھے، رد کر رہے تھے، مجھے بھی ایسے کر رہے. آپ علیہ السلام نے تو کون کہا اسی سے تو حاملہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس حمل کے بعد آپ کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ ہمارے ہاں عمومی 9 ماہ ہے نا حمل کے. پھر ولادت کے بعد پھر آتی ہے اللہ کے رسول طاہر، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ پھر کچھ عرصے بعد آتی ہے. بعد محدثین نے کہا 6 ماہ کے مختصر وقت میں پھر آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی. گناہ کی تڑپ جینے نہیں دے رہی، حالانکہ کتنا لمبا عرصہ گزر گیا. اور اللہ رب العالمین ان سب گناہوں کی معافی دیتا ہے اگر بندہ صدق دل سے کرے. لیکن صحابہ کے ایمان کا معیار کیا ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا، اس پر حد ہے، اللہ نے اس گناہ پر حد رکھی ہے. خود اپنے آپ کو پیش کرتے کہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ کی حدود کا نفاذ ہم پر کر دی. کوئی گواہ نہیں، کوئی شکایت لے کر آنے والا نہیں، خود چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ایمان کے لیول ہے، یہ ایمان ہے، یہ تڑپ ہے، یہ گناہ سے نفرت ہے کہ سرزد ہو گیا، اب جینا نہیں، کھانا پینا پسند نہیں آ رہا. اور اسی کے تحت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ مذاق کرتا ہے. معافی گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر. کس لیے؟ یہ ذہن میں رکھ کر کے گناہ اچھا ہو جائے میں معافی مانگوں گا. اور فضیل بن عیاض نام آئی گیا ان کا، وقت کے ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، لوگوں میں رعب اور دبدبا تھا ان کا. ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے. اس لیے فضیل کا علاقہ ہے، یہاں سے بچ نہیں سکتے. اور فضیل اللہ رب العالمین کا ایک حکم سن کر، صرف ایک حکم، پوری دنیا ہی پلٹ جاتی ہے، کایا ہی پلٹ دیتے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ڈکیتی کے لیے گھر جا رہے ہیں اور جس گھر میں گئے ہیں وہ رات کا قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا. اور اس قیام اللیل میں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ رب العالمین نے جو حق نازل کیا، اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں خشیت، ڈر پیدا نہیں ہوتا. فضیل ڈر جاتے ہیں. الم یأن للذین آمنوا، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے. فضیل عربی جانتے، قرآن جانتے، بھولے ہوئے تھے، غلط راہ پر چلے ہوئے تھے. جیسے ہی اللہ کا حکم کانوں میں پڑا فوراً پلٹے، ڈکیتی کا ارادہ چھوڑ دیا اور واپس آتے ہیں. ابھی راستے میں ہیں، ایک قافلہ ملتا. قافلے کا سردار کہتا ہے خاموش، آوازیں نہیں آئیں، اپنے جانوروں کے گلوں سے گھنٹیاں نکال لو، یہ فضیل کا علاقہ ہے، ہلکی سی بھی آواز آئی تو فضیل سے نہیں بچ سکو گے، سارا قافلہ لوٹ لے گا. فضیل سنتا ہے اپنے بارے میں کمنٹس لوگوں کے، اور فضیل کہتا کیا ہے؟ فضیل بدل گیا. فضیل نے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ سے ڈر گیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اس کا دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے ڈر گیا ہے تو مسلمان. آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم امن سے گزرو، اس راستے سے امن سے گزرو. اور پھر فضیل، اللہ رب العالمین نے کیسی توبہ قبول کی. ڈکیتی یہ بھی کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبائر میں سے. فضیل کی توبہ اللہ رب العالمین نے کس طرح کی توبہ قبول کی؟ آج تک دنیا میں نام ہے. کس وجہ سے؟ وہ ڈکیتی کی وجہ سے نہیں،
تاریخ دان ہونے کی وجہ سے، امام اور محدث ہونے کی وجہ سے. یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے. آج ان کی کتابیں ہیں، تعلیفات ہیں ان کی. آج کی امت ان سے فائدہ اس طرح اٹھا رہی ہے. یہ ایک مثال ہے، جب اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس کا دل پلٹ جاتا ہے، گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین یقیناً اپنے بندے سے توبہ قبول کرتا ہے. اور کیسی توبہ؟ سچی اور سچی کھری توبہ. اور اگر بندہ اپنے رب سے معافی مانگے ہی نہیں، التجا کرے ہی نہ، حالانکہ اللہ رب العالمین نے رمضان والے رکوع میں بھی اس کا ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سوال کرتا ہے نا، دعا کرنا. توبہ کیا ہے؟ یہ بھی سوال ہے. اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اور اللہ رب العالمین پھر بندے کو معافی دیتا کیسی ہے؟ اللہ نے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اپنے رب سے معافی طلب کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. کس طرح کی معافی دے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اپنے رب سے سچی توبہ کرو، سچی معافی مانگو. پھر رب کیا دے گا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے انکار سے اللہ رب العالمین صرف نظر کرے گا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. کون سی جنت میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار. وہ جنت اعلیٰ افضل جنت، جس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ رب العالمین اس توبہ کے بعد محاسبہ نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، نہ تمہارا ایمان والوں، نہ نبی کا، نہ نبی کے ساتھ آنے والوں. والذین آمنوا معہ، نبی پر جو ایمان لے کر. پھر نورہم یسعی بین ایدیہم. اللہ رب العالمین اس معافی کے بدلے روشنی دے گا، نور دے گا جو ہمارے ساتھ چلے گا. بین ایدیہم، ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے برابر پہ ہوگا. وبایمانہم، اور تمہارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اور کیا کہیں گے یہ؟ اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی نعمت مکمل کی. کون سی؟ اپنا نور، اپنی مغفرت. نورنا واغفر لنا. اللہ اس کے ذریعے ہم پر نعمت کر، اپنا فضل کر کہ ہمیں اپنا نور بھی دے اور اپنی مغفرت بھی دے. اور اللہ کیا ہے؟ انک علی کل شیء قدیر ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے. انک علی کل شیء قدیر. اگر وہ چاہے تو معاف نہیں کرے گا، وہ سخت پکڑ رکھنے والا ہے. واللہ شدید العقاب بھی ہے. لیکن بندہ کمزور ایمان کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو معاف کر کے ان انعامات سے نوازتا ہے. اور انعامات اس معافی کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ تمہیں معافی دینے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ہم دنیا میں مدد ہی چاہتے ہیں نا. کسی مشکل میں پھنس گئے، کسی مشقت میں پھنس گئے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اب ہم کہتے ہیں اللہ اس سے نکال ہمیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ آسمان سے میں مدد تمہارے ساتھ نازل کروں گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں مال سے بھی نوازوں گا، لڑکے اولاد بھی دوں گا، اور پھر کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. اور جنت بھی کون سی؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ اللہ رب العالمین استغفار کے بدلے ہمیں دے رہا ہے. اور استغفار کیا ہے؟ 3 شرطیں یاد رکھنی، 3 بنیادی شرطیں جو ذکر کی یاد رکھیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، ہمارے سامنے یہ مشعل راہ ہیں سب کے سب. اور ہم اگر کمزور بندے، نادان بندے گناہ کرتے چلے جائیں اور معافی نہ مانگیں، رمضان پورا گزار کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکیں، تو پھر اللہ کی ناراضگی ہمارا مقدر ٹھہرے ہی ٹھہرے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بات کلمات استغفر اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. کتنے آسان ہیں، اس میں کیا مشکل؟
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کچھ مشکل نہیں، میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کس سے؟ من کل ذنب، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، واتوب الیہ، اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور توبہ کا معنی بھی یہی، الرجوع الی اللہ تعالی، پلٹ آنا، راستہ واپس لے لینا، جس راستے غلط پر نکل گئے وہاں سے آ جانا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ رب العالمین کے اسماء کے ساتھ، اس اظہار کے ساتھ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو وحدہ لا شریک، اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ یہ وہ کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے جو سب سے آسان، سب سے آسان، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ کب تک توبہ قبول کرتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مختصراً، ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے میں اس کی سانس نہ اٹھے۔ ہم کہتے ہیں نا غرارے کر لو گلا خراب ہو گیا، یغرغر، جب اس کے گلے سے آواز نکلنا شروع ہوتی ہے، اس کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کیسے کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے شان کے جس طرح لائق ہے، صبح بھی شام بھی، دن میں جس نے گناہ کیا وہ پلٹ آئے، اور جس نے رات میں کیا وہ صبح پلٹ آئے، اللہ رب العالمین طرح آ جائے، اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام میں اللہ رب العالمین معافی قبول کرتا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں، صرف یہ لمٹ ہے کہ اپنی موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے۔